اگر آپ مولانا ابرار عالم صاحب کے ساتھ دین اسلام کے غلبے کے حوالے سے کام میں تعاون کرنا چاہیں کہ وہ دین اسلام کا غلبے کے حوالے سے جو کام کرتے ہیں جس میں جنات کو کلمہ پڑھوا کر مسلمان کروانا اور دنیا کے انسانوں کے اوپر بھی کام کرنا کہ ان کے دل و دماغ کھلیں اور شیاطین نے جو ان پہ قبضہ کیا ہوا ہے وہ بات کو وہ ان کے دماغوں سے ہٹیں چھٹیں تاکہ ان کو باتیں سمجھ میں آئیں. مسلمانوں کی جو پریچنگ ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے کتنی پریچنگ ہوتی ہے کتنا کچھ ہوتا ہے, اس کے اثرات کہاں دکھتے ہیں آپ کو معاشرے میں؟ بہت کم ہوتے ہیں. اس کا ریزن یہ ہے کہ انسانوں کی اکثریت کے دماغ پر شیاطین نے کنٹرول کیا ہوا ہے. سو مولانا ابرار عالم جو بھی کام کرتے ہیں باطنی طور پر دعا کرتے ہیں اور غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور صدقہ خیرات کرتے ہیں, ان سب کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ نے بکرے خریدنے ہو, ذبح کرانا ہو, غریبوں کو بانٹنا ہو, مدرسوں میں دینا ہو تو بکرے بھی پیسوں میں آتے ہیں. دیگے پکوا کے غریبوں کو کھلانی ہو وہ بھی پیسوں میں آتا ہے. آپ کو پتہ ہے دیگ کا خرچہ پوچھ لیں دیکھ لیں کیا ہے. سو اف یو وانٹ ٹو کنٹریبیوٹ ان ہز مشن آف اسلام اینڈ اسپیشلی غریبوں کا فائدہ کرنے میں مدد کرنے کے لیے, انہیں اپنا نام و شہرت کی زیادہ غرض نہیں اس لیے وہ اپنا بہت سارے ایسے کام پبلک میں دکھاتے ہی نہیں, ٹھیک ہے. لیکن چونکہ میرا کام تو ہے ہی ہے کہ جو بھی اللہ کے دین اسلام کے حوالے سے جو لوگ کام کر رہے ہیں جو مخلص ہیں یا کوئی اور بھی مسلم ہو یا ایون غیر مسلم ہو لیکن انسانوں کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہے, سو میں اس کو اس حوالے سے اس کی مدد کر دیتا ہوں اللہ کے فضل سے. اور مجھے جہاں ممکن لگے جہاں بہتر لگے میں پبلک میں بھی دکھاتا ہوں, چاہے ہمارے کل ہی کیوں نہ ہو. اللہ کے فضل سے اللہ نے ڈیمونسٹریٹ کیا ہو میں اس کو بھی پبلک میں لے آتا ہوں, کیونکہ شیاطین کے کام کرنے والے بڑے کانفیڈنٹلی مارکیٹنگ کر رہے ہیں اپنی, سب کچھ کر رہے ہیں. تو جب وہ کر سکتے ہیں تو دین اسلام کے مسلمانوں کو کس نے روکا وہ نہ کریں, انہیں بھی کرنا چاہیے. لیکن اگر کوئی نہیں کرتا تو میں اس کے لیے اس حوالے سے جو مجھے جہاں لگتا ہے جہاں میرا دل چاہتا ہے, مجھ پہ کوئی فورس نہیں کر سکتا کہ میں اس کو پروموٹ کروں یا میں اس کے حوالے سے اس کو پبلک میں لاؤں. نو, اٹس آن می, میرا ڈیسیجن میری مرضی پر ہوتا ہے اور اللہ کا فضل ہوتا ہے. جب اللہ چاہتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اس کی مشیت الہی ہوتی ہے. میرے دل میں بات آ جاتی ہے کہ کہاں پہ کیا کرنا ہے, اگر مجھے لگتا ہے فالو اپ کرنا ہے تو میں کر لیتا ہوں, نہیں تو وہ بھی نہیں ہوتا. لیکن وہی والی بات ہے کہ جس کو اللہ چاہتا ہے اس کو اس کا اللہ کا فضل پہنچ جاتا ہے, چاہے میرے ذریعے پہنچائے یا کسی اور کے ذریعے. اس ویڈیو سے مولانا ابرار عالم صاحب تک آپ یا کوئی اور پہنچتا ہے اور اپنے لیے آخرت کے بینیفٹ اٹھا لیتا ہے, انویسٹمنٹ کرتا ہے, کنٹریبیوٹ کرتا ہے دین اسلام کے مشن میں, جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے کہ اسلام کو تمام ادیان و مذاہب پر, باطل ادیان و مذاہب پر غالب کیا جائے اور غیر مسلموں کو جہنم میں جانے سے بچایا جائے, انہیں اسلام میں داخل کیا جائے تاکہ وہ آدم علیہ السلام کی جو 5 ارب سے زیادہ اولاد ہے وہ جنت میں جا سکے اور اپنے مصنوعی خیالی خداؤں کی پوجا کرتے ہوئے جہنم میں نہ چلی جائے. کیونکہ ہر بچہ مسلم پیدا ہوتا ہے, اس کا ثبوت موجود ہے دین اسلام میں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا تھا کہ ہر بچہ دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے, بعد میں اس کے ماں باپ اس کو یہودی عیسائی وغیرہ بناتے ہیں. سو اس کی روشنی میں تمام انسان مسلم ہی پیدا ہوتے ہیں. اللہ تو کوئی ظلم نہیں کرتا, سب کو مسلم بنا رہا ہے. لیکن فیملیز کے اندر, علاقے میں, زبانوں پہ اور ادھر ادھر مذاہب میں مذہبی, روحانی اور جادوئی اور سائنسی مختلف قسم کے پیشواؤں نے لوگوں کو ڈیوائڈ کر دیا, تقسیم کر دیا. خداؤں کے ناموں پر بہت سارے, مذاہب کے ناموں پر بہت سارے, کتابوں کے ناموں پر بہت سارے. تو اس وجہ سے انسانوں کے اندر سکون نہیں ہے. دنیا جنگ کی حالت میں مبتلا ہو چکی ہے. دنیا بھر میں دیکھا جائے تو بے امنی, بے سکونی اور عجیب قسم کی سچویشن ہے. تو اس سب کا حل ایک ہی ہے کہ دنیا کے تمام انسان ایک خدا کو تسلیم کرنے, اللہ کو, اور ایک خدا اللہ کے آخری نبی جو ہیں اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے آگے سرنڈر کر دیں خود کو. اور دین اسلام کی تعلیمات جو کہ دین اسلام کی تعلیمات ہو, حقیقی طور پہ کسی سیکٹر گروپ کی اسپیسیفک تعلیمات نہ ہو, اکارڈنگ ٹو دیٹ سیکٹر اینڈ گروپ ٹائپ آف تھنگ. سو جو اصل میں قرآن و حدیث کی تعلیمات وغیرہ ہیں اس کی روشنی میں اگر وہ کام کریں سو بالکل ممکن ہے. اور مولانا ابرار عالم صاحب کے ساتھ اگر آپ تعاون کرتے ہیں یا ان کی ہیلپ کرتے ہیں اس مشن کے لیے تو پھر وہ اللہ کے فضل سے, اللہ کے خاص فضل و کرم سے اکیلے ہی کافی ہیں اس بات پر کہ وہ عالمی امن قائم کرنے میں مدد کر سکتے ہیں ایز اے گلوبل لیڈر بائی دا اسپیشل گریس اینڈ مرسی آف اللہ ان دا 21st century. So take your step if you are a millionaire, billionaire, but if you are a poor or maybe middle class or something, so آپ کو تو اس میں خیر اتنی زیادہ جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے, لیکن آپ اپنے طور پہ یہ ہے کہ آپ خود انڈیپینڈنٹ طور پر دین اسلام کے لیے کام کریں, غیر مسلموں کو دعوت دیں, انہیں بتائیں دین اسلام کے ثبوتوں کے حوالے سے, نیچر کے دلائل کے حوالے سے کہ چرند پرند درند وغیرہ اللہ کا نام کا کلام کرتے ہیں, اور نیک مسلمانوں کی لاشیں ان کی موت کے بعد زمین کے اندر تر و تازہ رہتی ہیں, تازہ خون سمیت بھی اللہ کے حکم سے بغیر کیمیکل استعمال ہوئے, اور یہ کہ نیک مسلمانوں کی روحیں بھی ان کی موت کے بعد کام کرتی ہیں, فائدہ پہنچاتی ہیں انسانوں کو, جیسے کہ شاہ عقیق بابا کی روح ہے صوبہ سندھ ٹھٹا شہر چور جمالی گاؤں کے اندر,
وہ لا علاج مریضوں کے علاج اور میڈیکل آپریشن سرجریاں کر رہے ہیں، ان کی روح کر رہی ہے۔ پاکستان کے کئی نیوز میڈیا چینل پر ان کے حوالے سے فیچرڈ کیا ہوا انہیں، BBC اردو نیوز پر ان کے بارے میں بہت تفصیلات ہیں۔ سو ڈیفینیٹلی کچھ کر رہے ہیں تو ہو رہا ہے نا، ورنہ وہی میڈیا جو ایکسپوز کرتا ہے وہی میڈیا تعریفیں کیوں کر گیا شاہ عقیق بابا کی؟ ٹھیک ہے، سو یہ سوچنے کی باتیں ان کے لیے جو عقل استعمال کریں۔ سو میں نے آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھ دی ہیں، یہ مشن ہیں، یہ چیزیں، یہ شخصیت ہیں، یہ ان کی طرف وہ کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں، بہت کچھ ہے، لیکن ہوتا ہے کہ انسان کو دنیا کے اندر دنیا بقدر ایفرٹ تو ہے نا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب کام کرنا تھا اسلام کے لیے تو آپ دیکھ لیں کہ انویسٹمنٹ ان کو کس کس نے دی، صحابہ کرام نے ان کو انویسٹمنٹ دی نا، پیسے دیے۔ ان کی اپنی وائف جو تھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے بھی انویسٹمنٹ کی، پیسہ تھا نا، مال تھا۔ سو ضرورت پڑتی ہے بہت سارے کاموں میں، آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو کام ہوتا ہے، جگہ لینی پڑتی ہے، کرایہ ہوتا ہے، گھریلو اخراجات ہوتے ہیں، لوگوں کے اگر کسی کو نوکری اور روزگار پہ رکھنا ہو تو ان کی تنخواہیں ہوتی ہیں۔ سو یہ سب کام کرنے کے لیے تو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ تو ان کا تو مشن ہی گلوبل ہے، عالمی لیول کا، دنیا بھر کے اندر امن قائم کرنا، تمام غریبوں کو فائدہ پہنچانا، بھوک افلاس یہ کیا کہتے ہیں، بھوک افلاس اور ریپ اور لوگوں پر ظلم و ستم اور بہت کچھ جو کچھ ہو رہا ہے اس حوالے سے ان کو نجات دلانا۔ وہ تو ایک طرح سے اللہ کے فضل سے 21ویں صدی میں ایک مسیحا ہیں دنیا کے انسانوں کے لیے، اگر کوئی سمجھنا چاہے، اور اگر کوئی نہ سمجھنا چاہے تو پھر میں تو کچھ نہیں کر سکتا نا، ٹھیک ہے۔ ہدایت دینے والا تو اللہ ہے، میں تو ہدایت نہیں دیتا، نہ میرے پاس یہ ہدایت والی چیز ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے ہدایت۔ اللہ جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے، جس سے چاہے چھین لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بادشاہ بنا دیتا ہے، جس کو چاہے فقیر بنا دیتا ہے، سارے اس کے کھیل ہیں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ حافظ۔